سے میں محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات سارے دعا ہے خداوند عالم سب خواتین و حضرات کی اس حاضری کو عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اس ذکر کا صدقہ میرا اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ بیگم سید صفدر حسین شاہ جی مرحوم اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اور مرحومات کو میرا خدا حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ خصوصی دعا کیجیے مقامات مقدسہ کی میرا مالک حفاظت فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی العصر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں ہے ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات لیکن بلند آواز اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں۔ صاحبان گرامی قدر وقت تو پہلے زیادہ ہو چکا ہے۔ مجالس کے پروگرام تقریباً آج کل لائیو چل رہے ہوتے ہیں تو آواز ایک مذہب تک نہیں رہتی، ایک مسلک تک نہیں رہتی۔ تو میں گفتگو کے آغاز میں یہ فقرہ کہوں گا کہ یہ شیعوں کی مجلسیں نہیں ہوتی، محمد کے قبیلے کا ذکر ہوتا ہے۔ تھوڑی زحمت کر لیں میرا آپ بھی چاہیے مالک ہمیشہ خیریت۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند سے بلند تر صلوات۔ متوجہ ہیں سرکار؟ میں نے کیا کہا یہ مسلمانوں تمہارے نبی کے قبیلے کا ذکر ہے، آیا کرو۔ تمہارے محلے گلی علاقے میں بھی جہاں نبی زادے کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا تو مسلمانوں گلیاں نہ بدلا کرو، ان ذکر کی محفلوں میں آیا کرو۔ احباب کہتے ہیں جی مجلسوں میں تو شیعہ جاتے ہیں، ہم تو شیعہ نہیں ہیں۔ بہت دور تک میری آواز جا رہی ہے، میں بلا تفریق فرقہ میں سب دوستوں سے کہہ رہا ہوں آپ شیعہ نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن جہاں نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اس میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ زحمت فرمائیں گے بولیں گے میرے ساتھ آپ؟ ہاں حضرت امام حسین کا تعلق جو ہے نا وہ انسانی خیر اندر کہتا ہے کہ جب محسنوں کی بات ہو تو محسنوں کی بات سنی جائے، اور حسین کسی فرقے کا محسن نہیں ہے۔ دانا چہرے سوبر مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر حسین فرقوں یا مذہبوں کے محسن ہوتے پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ جی آپ زندہ ہو۔ ذہن میں ایک بات آ گئی، حیدرآباد مجھے کچھ عرصہ پہلے جانے کا اتفاق ہوا، یہ سندھ میں، وہاں شاہ جی ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں۔ مجلس سے پہلے ڈرائنگ روم میں مجھے ایک ہندو شاعر ملنے آیا اور اس نے کہا جی میں نے مولا حسین بادشاہ کی شان میں نظم لکھی ہے۔ ممبر پہ بات کر رہا ہوں، ملک صاحب نظم اتنی خوبصورت تھی
کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز پیش کرنا پڑا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا نفاست ہے. جی بسم اللہ آپ جی ہیں. وگرنہ یہ فرق و مذہبوں کی بات نہیں ہے، مولویوں کی خلقت میں لینا ہے. بلکہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہوتے تھے بابا محبوب علی شاہ صاحب قبلہ ہمدانی، شاید کسی ذہن میں نام، وہ ایک جگہ فرما رہے تھے مولوی کی تعریف کرتے ہوئے مجلس میں کہہ رہے تھے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجیے. تو جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے فقرہ کا کہنے لگا آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، آپ کی جد کا ذکر تھا، آپ نے مجھے دعا بھی دی، نیاز بھی دی. وگرنہ کوئی مہینہ دو پہلے اس نے کہا ساتھ والی گھوٹ، وہ پنڈ گھوٹ کہتے، وہاں پہ ایک محفل پاک تھی، سارے مسئلہ کی اکٹھے تھے، تو میں نے مولا حسین کا قصیدہ پڑھا، تو وہ وہاں کی مسجد کے مولانا بھی موجود تھے. تو مجھے توقع تھی، وہ ہندو کہہ رہے ہیں، مجھے توقع تھی کہ یہ مولانا مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہمارے نبی کے بیٹے کی شان لکھی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے شاباش دینے کی بجائے مجھ سے کہا کہ تجھے اگر حسین اتنا پسند ہے طنز کر کے کہا تو مسلمان ہو جا. تو ہندو کا ہندو پھر رہے، تجھے اگر حسین اتنا پسند ہے تو مسلمان ہو جا. اس ہندو نے، ماشاءاللہ دانا دوست بیٹھے ہو، اس ہندو نے ایک فقرہ جواب میں اس نے کہا قبلہ میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. مہربانی. واہ واہ واہ. خدانو ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، آیا کرو مجلسوں. میں پورے ملک میں دوستوں کو یقین دلاتا پھر رہا ہوں کہ ہمیں غلط فہمیاں جو ذہنوں میں ہیں، بھائی صفائی کا حق تو میرا خیال مجرموں کو ہوتا ہی ہے. یہ حق نہیں دیا تو پرویز مشرف کو نہیں دیا گیا، وگرنہ مارشاء اللہ تو ضیاء الحق بھی لگا کے گزرے، تب تو کسی کو آئین شکنی یاد نہیں آئی تھی. ایک سب کہنے لگے صاحب پرویز مشرف کی یہ بات کرتے، میں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے. کہنے لگے کس حوالہ سے؟ میں نے کہا وہ اپنے دور اقتدار میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا. نہیں سارے بندے نہیں سمجھیں گے، متوجہ ہے سرکار. لہٰذا میں جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں صفائی کا موقع دے دو. میں ممبر پہ کیمروں کے سامنے میری طرف دیکھیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں نہ بڑھائیں، کیا ہے ٹھیک ہے چل رہی ہے بات، چلے اچھا پھر ٹھیک ہے بیٹا، کچھ آپ اگر کر سکتے ہیں. ویسے میں مطمئن تھا کہ ٹھیک ہے، جب مجمع کی آواز پہنچ رہی ہو پھر سب ہی خیر ہو. تو آپ سب کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے تو میری آپ تک بھی پہنچ رہی ہوگی. میں مطلب یہ کہا جاتا ہے، بلکہ کہا کیا جاتا ہے، حد ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں دینیات اور اسلامیات کا ٹیچر تنخواہ پبلک سے پیسوں سے لیتے ہیں، تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. اسلامیات کا ماشاءاللہ میرے محترم ہے سید حضرت ندیم صاحب، مالک نے صحت والی زندگی دے اور ان کا سایہ خاندان کے سروں پہ اللہ قائم و دائم فرمائے. اسلامیات کا ٹیچر، میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں. ہمارے اس ملک میں اسلامیات پڑھانے والا پروفیسر ہو، لیکچرر ہو، ٹیچر ہو، وہ کلین شیو ہی کیوں نہ ہو، وچوں مولوی ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ اس کے اندر ایک مولانا ہوتے ہیں. لہذا یہ کہا بھی یہ جائے گا کہ جی ہم اہل بیت کا منکر نہیں ہیں، لیکن یہ جو شیعہ لوگ ہیں انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں کہ علی ہماری کمزوری ہے. آپ جی بہت شکریہ.
ہم سے نہیں رہا جاتا علی کے، لیکن میں دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بجائے ہمیں تبصرے کرنے کے کبھی ہم سے پوچھو، کبھی ہمارے قریب آ کے، ہم تیرے بھائی ہیں، گلی محلے خوشیاں غمیاں ہم سارے مشترکہ ہیں، کبھی ہم سے پوچھو کہ یار تم آخر علی کے بغیر نہیں رہتے، رباعیاں علی کی، قصیدے علی کے، مسدس علی کے، مخمس علی کے، مکالمے علی کے، تذکر علی کے، ذکر علی کا، میلاد علی کے، جشن علی کے، تذکر علی کے، اٹھتے بیٹھتے علی علی، یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا دین علی ہے، ان کا دھرم علی ہے، ان کا مذہب علی ہے، ان کا تشخص علی ہے، ان کی پہچان علی ہے۔ کبھی ہمارے سے پوچھو تو صحیح کہ آخر ہماری مجبوری ہے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، ہم اس علی سے واقف ہی نہیں تھے، ہمیں اس علی کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم اس علی کو جانتے تک نہیں تھے، لیکن علی ہماری کمزوری اس لیے بن گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں۔ اس سب کچھ میں بہت کچھ ہے، اس کا اظہار نہ بھی کیا جائے تو میرے خیال آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو کہنے والا وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ انہیں اللہ نبی کا پتہ ہی نہیں ہے، یا اللہ سے واقف ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں۔ عالی روڈ مرکزی جگہ اور بڑے نورانی روحانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ فقرہ کہنے لگا ہوں، جو کہتے ہیں نا یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، لیکن مجھے آپ کی تائید چاہیے، آپ تائید نہیں کریں گے میرے لفظوں کا وزن نہیں ہوگا۔ آواز جہاں تک جا رہی ہے میری اہل اسلام دوستوں سے اپیل ہے، ان کے بچوں سے اپیل ہے، ضد میں زندگی ضائع نہ کرو۔ تیرے بزرگ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، انہیں کیا پتا اللہ کون ہے؟ میں سید راز حسین رضوی کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، شیعہ اللہ اسے سمجھتے ہیں جسے علی سجدہ کرے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں۔ لیکن سعودی عرب سے صرف ڈالر نہیں آتے، عقیدے بھی بھیجے جاتے ہیں۔ چالاکیاں اس ملک میں یہ ہوتی ہیں، بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور تبلیغ اپنے عقیدے کی کرتے ہیں۔ ہن اللہ میاں نال متھا کون لائے؟ میں کوئی یورپ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں رہے؟ بھئی جب یہ یوں لکھا ہوا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اب کیا کرو گے؟ جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے پورے ملک کیا، میں پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ بچوں کے ذہنوں میں کیا غلط فہمیاں ڈالے ہوئے؟ کون ہے مسلمان جو آیت قرآنی کا منکر؟ اور آپ کہتے ہیں جی میرے لیے اللہ، یعنی ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کو نبی ولی پنجتن اہل بیت کچھ نہیں، بس اللہ کافی۔ او خدا کے بندو، یہ آیت اللہ حضور سے کہہ رہا ہے، قل حسبی اللہ، محمد آپ کہہ دیں۔ اللہ حضور سے، صحیح آپ جی ہیں صحیح، اللہ حضور سے کہہ رہا ہے قل، ابھی آپ کہہ دیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ابھی میں بت پرستوں سے کہہ دو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں گلی گلی میں کہتا پھر رہا ہوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں اگر اللہ کافی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر لا ریب بے عیب سمجھتے ہیں،
لیکن یہ چالاکیاں مت کرو. اگر اللہ کافی ہے اور تم کہتے ہو نہیں جی نہیں ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہے، پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو اور پریکٹیکل اپنا ٹھیک کرو. اور جب آزان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آزان ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے. پیچھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو. عجیب صورتحال. دیکھیں میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات تو نہیں کر رہا، اللہ ہی کے گھر میں بات کر رہا ہوں. ہم میں سے کوئی اہل بیت سے پیار کرنے والا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کا منکر نہیں ہے. بخدا طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں اللہ جانے کیا کیا وضعیت کیا جا رہا ہے. یہ جی مصلی پہ آپ لوگ نہیں کہتے کہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگو، تو پھر اللہ سے مدد مانگو. یا اللہ مدد کہو کیونکہ تم نے خود آیت پڑھی ہے مصلی پہ کر، اللہ کی بارگاہ میں کر. ایاکا نعبدو، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگو. ماشاءاللہ قاریان قرآن بیٹھے ہیں. اب یہ ایک بہت وزنی آیت ہے جس کے بوجھ تلے امت کے بچوں کو روندا جا. جی جب کہتے ہو عبادت بھی تے تم مدد اللہ، اور بھائی مدد کہاں مانگ رہے ہو؟ پہلے وہ لوکیشن تو ہمیں بتائی جائے. کہتے جی کیا مدد؟ میں نے کہا تم نے کہا ایاکا نعبدو، عبادت بھی تیری کرتے ہیں مدد بھی تجھ سے. تو اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہاں یا اللہ تیری مدد کے بغیر عبادت تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ تیری مدد کے بغیر سیدھا راستہ نظر نہیں آتا. ہماری مدد فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط، آیتیں آپ کے ذہن میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا پلیز ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. ابھی آپ کہہ رہے تھے میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا. یہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں؟ آپ کہیں ٹکو تو صحیح، کہیں بریک تو لگاؤ یار. تھیوری آپ کی کچھ ہے، پریکٹیکل کچھ ہے. اور یہ کو میرے ملک کے پتہ نہیں پانیوں کا اثر ہے کہ یہاں بچے ماڑی چنگی تھیوری کاری آتے ہیں، پریکٹیکل کے نمبر لگوانے ہی پڑتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے میں زندہ بات کر رہا ہوں، آپ میری گواہی دیں یار. اور میری اپنے پاکستانی بچوں سے اپیل ہے، طلبہ و طالبات سے اپیل ہے کہ آپ اس کمزوری پہ پریشان نہ ہو. یہ پوری امت کا یہ حال ہے. تھیوریاں ٹھیک، یہ جگہ ذرا اس بندے کو یار ہی مدد دے. دیکھو کتنا قریب میرا سجے پاس سے بیٹھا ہوا. سوا 4 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. پلیز دکھ ہوتا ہے جب بندہ مطلب جگر کا خون رکھ رہا اور اگلا بندہ ستا ہو. یہ بڑی پرانی پرابلم ہے. جو جتنے قریب ہوتے ہیں اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں. آپ سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو
یہ جو میں گزارش کر رہی ہے بات سے بات نکل رہی ہے، جلدی جلدی مجھے بات مکمل بھی کرنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کا ہی یہ پرابلم ہے، تھیوریاں ٹھیک، پریکٹیکل میں کمزور۔ آپ کی خاموشی بھی مجھے اچھی لگی۔ میں ابھی آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں، یہ یاد رکھنے کی باتیں آپ دوستوں سے آگے بھی کر سکتے ہیں۔ تھیوری ہر مذہب کی یہی ہے کہ ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، سلطان انبیاء، سردار انبیاء۔ پریکٹیکل میں دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں پریکٹیکل کتنا ٹھیک ہے۔ تھیوری ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار، نبیوں کے سردار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی آدم کا بھی نبی ہے، کہتے جی بالکل۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا، میری ملت کے پروفیسروں سے اپیل ہے کہ مشترکہ کہیں بیٹھ کے مجھے اتنا بتا دو کہ حضرت آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جواب ایک ہی دیں گے کہ جناب یہ کو پوچھنے والی بات ہے، نبی کے بیٹے کا قاتل اور جنت میں چلا جائے، تیرے بھی کیا کہنے، چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل تو جنت میں نہیں جاتا، یزید رضی اللہ کہتے جی بسم اللہ مہربانی سے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ لہذا دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ لہجہ دیکھیں اور صرف بچوں کو بتائیں یہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے۔ فیملی اتنی عظمتوں والی ہے کہ اس کی عبادت میں ان کا ذکر ہے کوئی مسلمانوں کا فرقہ جو الحمد کے بغیر نماز مکمل کر لے؟ باقی صورتیں نماز میں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی، کسی فرقے میں الحمد بدلنے کی اجازت نہیں۔ اور بعض بچے سوچتے بھی ہیں کہ جی جب دوسری یہ بھی قرآن کی آیت ہے، باقی بھی یہ بھی صورت ہے، باقی بھی صورتیں ہیں، تو جی قرآن تو قرآن ہے، تو باقی صورتیں جب بدلی جا سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں بدلی جا سکتی؟ یہی تو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہر شے برابر نہیں ہوتی، باقی صورتیں بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن۔ ایک سب کہنے لگے لیکن سب کوئی وجہ کیا ہے آخر؟ میں نے کہا جی میری کم علمی، کم مائگی کا مجھے اعتراف ہے۔ یہ واحد سورہ ہے جو 2 دفعہ نازل ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے کیا اسے کہتے ہیں، سبع مثانی۔ مثانی تو آپ سمجھتے ہیں، ثانی سمجھتے ہو جی؟ ثانی دوسرا ٹھیک ہے۔ سبع 7 کو کہتے ہیں، سبع سین بے عین سبع، 70 70، سبع 7۔ سبع مثانی کا مطلب ہے یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو 2 دفعہ ہوتی ہیں، جنہیں دہرایا گیا ہے۔ 7 ہیں اس لیے دہرایا گیا ہے، ایک دفعہ اترتی تو 7 رہتی، وہ 14 دیکھنا چاہتا ہے۔ اب صاحبان گرامی قدر، اس سبع مثانی میں الحمد میں مسلمان کہتے ہیں تو بھائی صرف کہو نہیں، بلکہ زندگی گزر رہی ہے، اتنا سوچنے میں کیا حرج ہے کہ آپ یہ سوچ ہی لیں کہ یار آخر وہ نعمتوں والے کون ہیں؟ دولت والے نہیں، نعمت والے۔ دولت کا ذکر ہی نہیں ہے، نعمت کا ذکر ہے۔ تو پھر جو بندے کہتے ہیں جی فلاں شخصیت نے اللہ کی راہ میں جی 7 کھو دے دیتے، ایک بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا
اور اس نے آخر کہا اللہ کے نبی، میں نبی محترم سے کہا کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے آیا ہوں کہ صرف جسم کا لباس بچے. تجارت کا مال دے دیا، بچت ساری دے دی، پتہ نہیں کتنا کچھ دے دیا، یہ صرف لباس بچا. میری طرف دیکھ، اتنا کچھ دے دیا، قرآن کے 30 پاروں میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور میں کسی کے کان میں بات سنا رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں یا ڈیرے پہ بات کر رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کر رہا ہوں. جائیں اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو کہ جتنا کچھ ہمیں تاریخ پڑھ کے سناتے ہو، اس نے یہ دے دیا، اس نے یہ دے دیا، اس نے یہ دے دیا. حالانکہ ہم نہیں بتاتے لوگوں کو کہ بندے بی بی فاطمہ کی ماں کے دسترخوان کے برتن بیچ کے امیر ہوئے تھے. زحمت فرمائے یا علی. لیکن آپ بچوں کو ایک ہی بات سنائے جا رہے ہیں، آپ طلبہ کے ذہن میں ایک ہی بات بٹھاتے ہیں کہ جناب اس بندے نے اللہ کی راہ میں یہ دے دیا. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جتنا کچھ ہمیں سنایا جاتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کے 30 پاروں میں کہیں بھی ایسی دولت کا ذکر نہیں ہے. میں خود ہی لطف لے رہا ہوں، قرآن میں کہیں بھی ایسی دولت کا ذکر. اب 2 ہی باتیں ہیں، یا وہ دولت اللہ کے راستے پہ دی نہیں گئی، یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی. کوئی تو سمجھے گا. جی بسم اللہ. اگر میں اپنے سوبر بزرگ دوست جو بیٹھے ہیں، میں ان سے دعا لوں گا. ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، قرآن کے 30 پاروں میں ہمیں اس دولت کا ذکر کہیں بتا دیا جائے، سنا دیا جائے. کہتے ہیں جی نہیں ہے. وہ جب اس کے راہ پہ دی، اور وہ تو کسی کا رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے راستے پہ دیا جائے اور وہ ادھار رکھ لے. تیرے نبی کی بیٹی نے اللہ کے راستے پہ روٹیاں 15 دی تھی، آیت 31 آ گئی. کیا کہنے. اور یہ بھی مسلمانوں یاد رکھو، راستہ نعمت والوں کا ہے، دولت والوں کا نہیں ہے. دولت اور نعمت میں فرق ہے. تفسیر تشریح کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں. دولت اور نعمت میں فرق ہے. دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ. یہ بات آپ جی. اچھا کچھ دوست پتہ کیا کہتے ہیں، میں کیونکہ پبلک کا آدمی ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. پبلک میں کہیں بات ہوتی پر ہمارے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں، جی نماز تو ہم بھی ریگولر پڑھتے ہیں جی، لیکن یہ جو ہے نا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے، واقعی کبھی خیال ہی نہیں کیا، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. تو لیکن جی جس مذہب کے مولوی کے پاس جاؤ گے وہ اپنے بندے ہی دکھائے گا. تو آپ مولویوں کی جان چھوڑو، آپ کو آپ کی نماز بتا رہی ہے کہ نعمتوں والے کون. کہتے جی نماز بتا رہی ہے. میں نے کہا، کہنے لگے کہاں. میں نے کہا مسلمانوں کے جتنے مکتب ہیں جائیں، جا کے آپ دیکھ لیں، پریکٹیکل دیکھیں. وہ سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. یہ سارے بات خیر و برکت کے لیے. درود ابراہیمی گھروں میں دفتروں میں آپ نے پڑھا لکھا. درود ابراہیمی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گیا. بھائی آپ نے تو ساری زندگی پاکستان میں آل محمد والے آل کو انگریزی والا آل سمجھا تھا. کوئی بات نہیں، سارے بندے نہ بھی بولے تو لیکن اللہ کی نماز میں دیکھو یار،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اسے آگے درود ابراہیم جیسے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو اوپر محمد اور ان کی آل پہ، جیسا تم نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ حالانکہ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، بھائی ساری زندگی بغیر مہمان کے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور جو بندے اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں ان کی یار دوست بڑے ہوتے ہیں، دوست ابراہیم کے بھی تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں کما صلیت اللہ ابراہیم و آل ابراہیم، میں درود ابراہیم ہی پڑھ رہا ہوں۔ جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، میں ملت سے دوسری گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم مصلی پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز کا مفہوم سمجھو۔ اہل اسلام بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے دانشوروں سے، اپنے ان رہبروں سے، دینی رہنماؤں سے پوچھیں کہ حضور یہ اللہ کی عبادت میں کہا جا رہا ہے کہ درود اوپر ابراہیم کا محمد کے اور ان کی آل پہ جیسا ابراہیم پہ اور ان کی آل پہ، تو قبلہ ہمیں صرف اتنا بتائیں، یہ آل ابراہیم کون ہے اور آل محمد کون ہے؟ یہ روز روز کے رولے ہی ختم ہو جاتے ہیں، یہ مذہبی تعصب کیوں پیچھے؟ میں ممبر پہ بات کروں، پبلک کے پاس، پبلک کو تو بتایا نہیں جا رہا۔ آپ صرف اتنا سوچیں یار یہ تو قبیلے ہیں، آل محمد نماز میں، آل ابراہیم نماز میں، یہ آل محمد کون ہے؟ آل ابراہیم کوئی نہیں بتاتا، میں تمہیں کلیئر کر رہا ہوں، آل محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں اور آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا کو کہتے ہیں۔ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے، زحمت فرمائے۔ تمہارے مسلمانوں، تمہارے نبی کے آباء و اجداد آل ابراہیم ہے۔ جی حضرت عبداللہ کا بھلا مذہب کیا تھا؟ نبی کے دادے کا بھلا مذہب کیا تھا؟ تیرے بھی کیا کہنا؟ اور جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو انہیں کا مذہب پوچھتے ہو۔ یہ تیرے نبی کے آباء و اجداد آل ابراہیم ہے، یہ سلسلہ آل ابراہیم ہے۔ اگر تشریح کا تو وقت نہیں ہے، ہاں اگلی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کبھی اپنی مرضی کے کسی پڑھے لکھے دوست سے کہنا کہ ہمارے نبی کا شجرہ کیا ہے، لیکن شجرہ محمد کا وہ بتائے گا جسے اپنے شجرے سے دلچسپی ہے۔ لہذا اگر وہاں سے آپ کو یہ سلسلے نہیں ملتے، یہ حسین کے ذکر کے صدقے یہ تجھے بتایا جا رہا ہے کہ تیرے نبی کا سلسلہ نسب ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حمل، حمل سے بنت، بنت سے حمشی، حمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصہ، قصہ سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ ذالک النور بجزئین، اللہ نے عبد المطلب کی پشت میں اس نور کو دو حصوں میں کر دیا، ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا۔ یہ سلسلے یہ قبیلے درود والوں کے عزت ہم سے جس کی کروانا چاہتے ہو نا، ہمیں ایک فہرست دے دو،
ہمیں احترام نہ کریں تو ہمیں کہنا معاشرہ یعاشر معاشر معاشرہ کہتے ہی اسے جہاں مل جل کے رہا جائے. تو یہ معاشرتی ہماری زندگی ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, لیکن خدا را بس چھوڑ دو اب وہ پرانے الزامات کہ یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, نبی کی بیویوں کا احترام. نبی کی بیویوں کا احترام, اور ہمیں تو حقیقت مل جائے تو ہم فرعون کی بیوی کی عزت کر لیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور جہاں تک صحابہ کبار کا تعلق ہے, میں شیعہ پبلک میں صحابہ کبار کو رضی اللہ بھی کہہ رہا ہوں, رضوان اللہ بھی کہہ رہا ہوں. کسی نے روکا مجھے؟ کیونکہ میری قوم کے بچے بھی سمجھتے ہیں رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے. اور پہلی بات دیکھیں, پہلی بات یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک بات مسلمانوں اپنے ذہن میں رکھ لو, بات شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی نہیں ہے. قبر میں حشر میں ہمیں مولویوں نے سپورٹ نہیں کرنا, اوتھے تھے آپ وہ اپنی پہ, لہذا زد میں ٹائم ضائع نہ کرو. مذہب مسلمانوں نہ بدلو. تقریب مجلس ہو رہی ہے, لائیو پروگرام سی ڈی بن رہی ہے, نیٹ پہ چڑھ جائے گی. جب یہ سادہ سادہ سی باتیں بچے جا کے اپنے مولانا سے کرتے ہیں نا کہ جناب وہ ریاض رضوی کو یہ بات کر رہا تھا, ذرا سنیں اس میں قابل اعتراض کیا ہے, تو بجائے کچھ کہنے پتہ کیا کہتے, وہ بندے شیعہ کردے پھرتے ہیں. تو ساری گفتگو شاجی بادشاہ ایک ایسا ان کے لفظ سے وہ بچے سمجھتے ہو بچنا چاہیے بچنا چاہیے, تو بندے شیعہ کردے نے. میری مولانا سے پہلی اپیل تو یہ ہے کہ آپ یہ اپنی غلط فہمی اب دور کر لیں کہ ہم شیعہ بندے کرتے پھرتے ہیں, اسی اگلے سنبھالتے پھرنے. نہیں سارے پتہ نہیں یار کیا سمجھ لیا. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. جی بہت شکریہ, بہت مطلب تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن میری بچوں سے اتنی اپیل ہے کہ یار صرف اتنا سوچ لو. آپ مطلب یہ کیا کہتے ہیں جی وہ کہیں گے تو میں کہوں گا, وہ جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے, جب اس قبیلے کا نام لینا پڑے درود والوں کا, پھر انہیں رضی اللہ نہیں کہنا, علیہ السلام کہنا. حضرت امام حسن رضی اللہ نہیں, علیہ السلام. حسین رضی اللہ نہیں. یہ ہم حضرت حسین رضی اللہ کی عزت کرتے ہیں, اور یہ درود والے صحابہ کا احترام ہم سے کروا لو. بس آخری لفظوں سے میں قریب ہوں. ہم سادے لوگ ہیں, چالاکیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. پیچھے نہ رہو محمد. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مجھے پھر یہ لفظ کہنے دیں آپ, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. مسلمانوں پھر کبھی زندگی کی بات آگے ہو سکتی ہے. اپیل کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ صحابہ کبار کا احترام ہم بہت زیادہ کرنے والے لوگ ہیں, اور اس کی میں زندہ دلیل دیتا رہتا ہوں کہ یہ دلیل ہے عظمت صحابہ کی. بندے کہتے ہیں جی یہ صحابہ کا یہ قبیلہ عزت صحابہ کی نہیں کرتا. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. سوچ رہا ہوں کہ سمجھ لیا کرو, ضروری نہیں تھوڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تھے پھر ہی سمجھ لیا. جتنے عزت صحابیوں کی شیعہ قوم نے ہسٹری میں کی ہے
لوگ سوچ ہی نہیں سکتے. واہ واہ ماشاءاللہ. کون تک مجھے آپ کی بھی تائید چاہیے. میں دلیل میں دے رہا ہوں, میں غلط کہوں میں اپنی مرضی مجمع پہ مسلط کرنے کا عادی نہیں. بانیان بھی میرے بھائی ہیں, کوئی مائنڈ نہیں کرے گا کہ جی ریاض رضوی ہمارے مہمان تھے اور آپ نے ان سے یہ کیوں کہا. آپ کو میں حق دے رہا ہوں, غلط کہوں مجھے روک دو. یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. بولو میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دو. ہم نے آج تک یزید کو تو وہ جو بات میں نے کہا تھا کہ سمجھ لیا کرو, ہاں جی ہاں جی 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 وہ بات آ گئی کہ مسلمان دوستوں کبھی ہم سے پوچھو کہ آپ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. اور یزید میں نے پہلے کہا تھا سارے بندے دھیان نہیں دیتے. ہمارے سب حد نہیں ہو گئے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک اسلامی مولانا, اسلامی معاشرہ, اسلامی مسجد, اسلامی گیٹ اپ, اور اس اسلامی گیٹ اپ میں جو مولانا کہہ رہے صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی مولانا, وہی مسجد, وہی پبلک, وہی معاشرہ, اور وہی مولوی صاحب کہے یزید رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے. اور میں اس سالانہ مجلس میں بالکل آخری فضائل کے فقرے کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا صحابہ کبار کو رضی اللہ رضوان اللہ سمجھنے والے لوگ ہیں. صحابہ کبار کی خدمات کا میں ممبر پہ اعتراف کر رہا ہوں, لیکن میری دوستوں سے اپیل ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کبار سے پیار کرنا فرض ہے. قرآن میں پیار صرف پنجتن کا فرض ہے. یہ میں نے کہا محمد علی محمد بلند صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں نے کہا کہ قرآن میں پیار اہل بیت کا فرض ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جہاں تک آواز جائے کوئی سن رہا ہو جی وہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے, وہ ریاض رضوی نے کہا, میں نہیں کہہ رہا. امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام, سوائے کے محرقہ جیسی معتبر کتاب میں ان کے وہ 4 مصرے لکھے ہوئے, پہلے 2 جو کم پڑھے جاتے ہیں. امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم. ترجمہ میں نے کرنا ہے ان کے لیے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں. جو ریگولر مجلسوں میں رہتے ہو نا, انہیں ترجمے عربی کی ضرورت ترجمے کی نہیں ہوتی. جو مرقی عربی سمجھ لیتے ہیں زندگی میں نہیں سمجھ سکتے. آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں, شیعہ قبر میں میت کو سرائکی میں تلقین پڑھتے ہو, تو جو قبر میں عربی سمجھ سکتے ہیں. ترجمہ تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو کم آتے ہیں, کبھی کبھی بچے آ جاتے ہیں, انہیں پریشان. امام شافعی کا فرمان ہے, کوئی انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. امام نے کہا شافعی علیہ رحمہ نے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم حبکم. سمجھ رہے ہیں؟ آگے امام فرماتے ہیں حبکم کیا کہ امام فرماتے ہیں فرض من اللہ. من اللہ فی القرآن ان
انزلہ. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر آپ کہیں تو اگلی دو مصرے بھی میں سوں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر. آپ کی اہل بیت نبی آپ کی عزت کے لیے یہ کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز میں. ہائے ہائے ہائے. تو بات تو بالکل میں نے پہلے کہا کہ آخری بات ہے, لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ مجھے میرے خیال 40-42 منٹ ہو گئے اور کچھ بندے بس مجھے صرف دیکھ رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں. اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ. سانو وہی بندہ چنگا لگتا ہے جہاں سبحان اللہ آپ جی مہربانی. اللہم صلی علی محمد اچھا میرا بیسیکلی تعلق جو ہے نا وہ گجرانوالہ سے ہے. وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے. علامہ میاں نواز شریف صاحب کو صحت دے, ویسے کافی بہتر ہیں وہ. ہمارے گجرانوالہ کے لوگوں نے ان سے بہت پیار کیا کیونکہ وہ 9-10 سال جب سے سعودی عرب رہ کے آئے ہیں تو پھر ہمارے لوگوں نے انہیں بہت پیار کیا. بلکہ عمران خان کو گجرانوالہ ڈسٹرکٹ نے قومی چھوڑ کے صوبائی ایک سیٹ بھی نہیں دی. انہیں عقیدت ہے میاں نواز شریف صاحب اور وجہ ہے سعودیہ میں رہ کے آنے کی. اور گجرانوالہ کی پوزیشن یہ ہے کہ بارش جدے میں ہو نا, ٹی وی پہ دکھا رہا تو وہ اپنے شہر میں چھتریاں لے کے نکل آتا. یعنی اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی, اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتی. میں نے ایک فقرہ کہنا ہے آج, یہ کیمرے کی وجہ سے میسیج دور تک جاتے ہیں. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کے حافظے کمزور نہیں ہیں. جب سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا اور 5 ججوں نے مشترکہ فیصلہ دیا, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کو بعد میں پتہ چلا کہ جب 5 فیصلہ دے دیں پھر نظر ثانی پھر نظر ثانی کی گنجائش ہی نہیں رہتی. آپ سن رہے ہیں میری بات, لیکن میں جو آگے ایک منٹ مجھے دیں. پنڈی سے اسلام آباد سے میاں صاحب چلے. میاں صاحب کی خواہش تھی کہ میں بائی روڈ جانا چاہ رہا ہوں, حالانکہ حکومت چاہتی تھی باہر چلے جائے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میرے پیار کرنے والے مطلب ہیلو ہائے ہوتی رہے. سارے شہر آرام سے گزر گئے. گجرانوالہ اللہ والوں کا شہر. عقیدت کا عالم دیکھیں, یہ ریکارڈ نیوز پہ یہ ریکارڈ موجود ہے. جب میاں صاحب کی گاڑی گجرانوالہ پہنچی تھی تو گجرانوالہ کے مسلمانوں نے میاں نواز شریف کی اس گاڑی کو چومنا شروع کیا جس میں میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جس گاڑی میں میاں نواز شریف, عقیدت ہے نا, جس گاڑی میں میاں صاحب بیٹھے تھے بہت سے مسلمانوں نے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب یار یہ کیا بات شروع کر دی, اور میں درد دل دے رہا ہوں. میاں نواز شریف کی گاڑی کو وہ مسلمان چوم رہے تھے جو محمد کے روزے کی جالی نہیں چومتے. کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں آپ؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. بات میں کلوز کر رہا ہوں. ہمیں قرآن میں دکھایا جائے کہاں محبت فرض ہے صحابہ کبار کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ اللہم صلی علی محمد وعلی. وقت زیادہ ہو گیا, میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو, وگرنہ ہم مولوی تو دقیقے پورے کرتے ہیں بھائی. یہ تو آپ کی محبت ہے کہ میں عددار قسم کا مولوی ہوں, لیکن مجبوری قائم کی ہے, میں روک رہا ہوں گفتگو کو.
شاہ جی کی جب- صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد مہربانی. اور جب محبت قرآن میں فرض نہیں ہے پھر کیوں کرتے ہو؟ ہمارے پنجاب کا پنچایتی اصول ہے کہ مخالف نظریے کا بندہ بھی وزنی بات کرے تو بندے قدر کرتے تسلیم کریں. اپریشیٹ کرتے. بھائیوں نے جواب جو دیا وہ بڑا وزنی جواب. وہ کہتے ہیں جی ہم صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابی نبی سے پیار کرتے تھے. میں تسلیم اوئے ہوئے کمال ہے. بہت بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ سے پیار کرنے کی وجہ اتنی وزنی ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑ رہا کہ بندے صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے. اور زندگی کا پتہ کون ہے سیدو تیرا بھائیوں, صرف ایک بات کو ذہن میں جگہ دے لے, جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو اور جن سے نبی پیار کرے. زحمت فرمائے میری بات پہ توجہ کریں. اور پیار والی انتہا ہو گئی. رسول اللہ مدینے کی ایک گلی سے جا رہے ہیں یا راستے میں ایک مدرسہ اسکول آ گیا, وہاں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. محمد رک گئے. معلم ٹیچر مدرس کو بلایا اور کہا کہ آئندہ اس بچے کو نہ رلانا. اس نے معذرت کی کہ حضور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کے خاندان کا. کہا نہیں میں اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوتا. مولا حسین نبیوں کے سردار ہم نہ روئیں. دن ہے سیدہ کی 3 سال کی جب چل کے بابا کے سامنے آئے, نبیوں کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا. روایت کے لفظ ہیں بیٹی کے ہاتھ چومے. سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے موقع نہیں دے رہے آپ, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. رسول ان لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ چوم رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہاتھ وہ ہے جسے میں محمد چوم رہا ہوں. اسے کوڑے نہیں مارنے, اسے درے نہیں مارنے. ممبر پہ دعا کر رہا ہوں, زیارات پہ جاؤ, حج نصیبوں میں ہو, عمرہ نصیبوں میں. درد یہ ہے لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں اپنے گلی محلے میں دوستوں کو بتائیں گے یار مدینے کی بلڈنگ کیا کہنے, مدینے کی سڑکیں بہت خوبصورت ہیں, مدینہ سارا بڑا روشن ہے, مسجد نبوی کو. اور کبھی یہ بھی بتایا کرو کہ محمد کی بیٹی کی قبر کا کیا, حسین کی ماں کی قبر کا کیا, سیدہ کی قبر کی کیا حالت ہے. جو جا چکے میری گواہی دیں گے, جو نہیں گئے سیدہ کی قبر کی زیارت آپ کے نصیبوں میں. میں بہت سالوں کے جب میں زندگی میں پہلی دفعہ جب میں گیا ہوں مدینے, ابھی تک حالت یہی ہے. قبر پہ بھی درے لے کے پہرے دار موجود ہوتے ہیں, نہ رات کو چراغ ہوتا ہے, نہ دن میں قبر سیدہ پہ سایہ ہوتا ہے. رات کے کو 10 ساڑھے 10 کا ٹائم تھا تو ہمارا ہوٹل قریب تھا. کچھ مستورات کے رونے کی آوازیں, میری جگہ آپ بھی ہوتے تو آپ بھی پتہ کرتے کہ یہاں پہ اتنی رات کا کون رو رہا ہے. ہم نیچے آئے تو لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ
یہ خواتین کا قافلہ ابھی ابھی جو ایران سے پہنچا ہے، یہ بیویاں اپنے ہوٹلوں میں نہیں گئیں، ان کا سامان سفر بھی ساتھ ہے، اور مسجد کے صحن میں بند قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ کے محمد کی بیٹی کو غصہ دے رہی ہے۔ اللہ آپ کے نصیبوں میں زیارت ہو، آپ جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا، جنت البقیع اندھیرا ہوتا ہے، مسجد نبوی روشنیاں ہوتی ہیں۔ ایک ایرانی عورت قبر نبی کی طرف چیخ مار کے کہتی ہے زمانے کا رسول اپنی روشنیاں دیکھ لے، فاطمہ کی قبر کا اندھیرا دے، اور اس بیٹی کا دین پہ خرچہ دے۔ حالات آج بھی یہی ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں، اس ایک ایرانی مرد کا ایک فقرہ، جو اس گروپ میں 2 یا 3 مرد تھے، باقی خواتین تھی، جب پرسہ تعزیت ہو رہی تھی اور اسے ایرانی نے قبر نبی کی طرف دیکھ کے دوسرا فقرہ کا، اس نے کہا زمانے کا رسول، تیرا ایک بیٹا ہمارے پاس مشہد آیا تھا، یا رسول اللہ آ ایران میں دیکھ تیرے بیٹے رضا کی قبر ہم نے کیسی بنائی، یا رسول اللہ تو فاطمہ کو ایران بھیج دیتا، ہم اپنی بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے۔ ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، مغرب کا ٹائم قریب ہو رہا ہے، آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، اٹھ کے احترام کرنے والا نبی سیدہ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ میں جہاں بھی جاؤں گی لوگ اٹھ جائیں گے؟ کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے کہ جس جگہ پہ محمد زہرا کو دیکھ کے اٹھ جاتا تھا، 4 گھنٹے باپ کے نوکروں کے سامنے، اور وہ تخت پہ بیٹھنے والا کہہ رہا تھا تجھے آیت کے مفہوم کا پتہ نہیں، مجھے قرآن کا مجھے معاف کر دینا۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، جب صداقت زہرا کی بات آئی ہے، پردے میں میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، مالک انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب کرے۔ میرے پنجاب کا کلچر ہے، عورت مر جاتی ہے لیکن اپنے بچوں کی قسم نہیں اٹھاتی۔ ہائے غریبی بی بی فاطمہ کی، جب بڑے دربار میں چھٹلایا گیا، فاطمہ نے ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے سر پہ رکھ کے رو کے کہتی ہے مجھے بچوں کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔